شروع کرتے ہیں آیت نمبر 222 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب ہم اس آیت میں ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حیض کو اذا بولا ہے. عربک ورڈ اذا کے مودودی صاحب کی تفسیر بھی میں نے پڑھی ہے, میں آپ کو اسی سے بتا رہا ہوں. دو ترجمے کیے گئے ہیں, ایک بیماری اور ایک گندگی. اگر ہم اس کو میڈیکلی سمجھنا چاہیں, کیونکہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ کافی سارے یہاں, تو میں بتا دیتا ہوں اور مجھے اگر غلطی ہے تو کریکٹ کر دیں. تو جو پیریڈز ہم اگر سمجھیں کہ ہوتے کیا ہیں, مینسز ہوتا کیا ہے. ہر مہینے عورت کے جسم کو اللہ تعالیٰ بچے کی کنسیو کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی جہاں پہ بچے نے رہنا ہوتا ہے, جس کو بچہ دانی کہتے ہیں اردو زبان میں, اس کی تھکننگ ہوتی ہے اور اس میں اور چینجز آتے ہیں, یعنی اس کی دیواریں جو ہیں ان پہ لیئر چڑھتی ہیں ٹیشو کی. اب اگر تو سیکشول انٹرکورس ہوتا ہے اور جو ہے اسپرم آتا ہے اور فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر بیج کی طرح وہ بویا جاتا ہے اس دیوار کے اندر جو تیار کی گئی ہے. اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو وہی جو مینسز ہیں وہ جو دیوار کی لیئر چڑھی تھیں اس کو بلڈ سپلائی رک جاتی ہے اور وہ جو ہے ڈیڈ ٹیشو ہو کے تو وہ گرنے لگ جاتا ہے اور خون بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے عورت کے اگلے حصے سے پھر نکلتا ہے مادہ, اور اس کو ہم حیض کہتے ہیں. تو گندگی یہ اس طرح سے اگر ہم حکمت سمجھیں کہ اس کے اندر ایک تو بلڈ ہوتا ہے, تو جتنے بھی آپ کے بلڈ بورن پیتھوجنز ہیں جو خون سے بیماریاں پھیلتی ہیں, خون کے اندر جراثیم ہوتے ہیں آپ کے, وہ پھیلنے کا خطرہ ہے اگر اس دوران انٹرکورس کیا جائے. دوسرا یہ کہ اس دوران جو ہے ایک نیچرل فلورا ہوتا ہے بیکٹیریا کا, جو آپ کے جسم پہ ہمیشہ عام طور پہ بیکٹیریا لاکھوں ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. اور اس دوران جو ہوتا ہے وہ جو عورت کا اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی تعداد امبیلنس ہوئی ہوتی ہے, اور امبیلنس سے بیماری کا خطرہ ہوتا ہے, انفیکشن کا, یورینری ٹریکٹ انفیکشن وغیرہ کا. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ گندگی ہے, اس سے دور رہنا ہے آپ نے. اور دوسرا معنی اگر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اذا یعنی بیماری بولا ہے, تو اس کنڈیشن میں عورت جو ہے وہ صحت یابی کے مقابلے میں بیماری کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے, کہ اس کی حالت بیماری کے قریب تر ہوتی ہے, کہ وہ صحیح فیل نہیں کری ہوتی اور وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورت سے بھی مشقت ہٹائی ہے کہ اس کو اس دوران جو ہے ریسٹ کرنے دیا جائے. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاعتزلوا, کہ عورت سے الگ رہو. اس چیز کو ہم اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے عورت کو اچھوت بنا دینا, جیسے کہ یہودیوں کے میں رواج تھا. میں حدیث بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم 694 حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے یعنی اذا, اس لیے محیض یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعت سے دور رہو آخر تک. تو رسول اللہ نے فرمایا جماع کے سوا سب کچھ کرو, یعنی آپ نے عورت کو اچھوت نہیں بنانا. یہ الگ رہنا سیکشولی ہے کہ آپ نے سیکشول انٹرکورس نہیں کرنا. دین اگلی بات ہم دیکھیں تو اسی حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جماع کے سوا سب کچھ کرو. تو سیکشول انٹرکورس سے منع ہے, باقی اور طرح کے تعلق آپ قائم کر سکتے ہو عورت کے ساتھ. اس کے فیور میں بھی حدیث ہیں. صحیح بخاری 302 ہے. اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا, آپ کی زوجہ یہ بیان کر رہی ہیں, آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے, پھر بدن سے بدن ملاتے. آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو. ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد 267. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں مباشرت یعنی اختلاط و مساس کرتے تھے
جبکہ ان کے اوپر نصف رانوں تک یا 2 گھٹنوں تک تہبند ہوتا جس سے وہ آڑ کی ہوتی. یہ چیز ساری ہمیں یہ آیات ایکسپلین کرتی ہے کہ فَاعْتَزِلُوا کا مطلب کیا ہے. اچھا جی، دین ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان سے آپ نے تعلق قائم نہیں کرنا. اب یہ ہم سمجھیں کہ پاک اور ناپاک یہ کیا تصور ہے اس کا. تو یہ ناپاکی جو ہے وہ اس کی حکمی ہے. یہ نہیں کہ وہ پوری عورت پاک ہے، اس کے ہاتھ پاک ہیں، ناپاک ہے سوری، یا ایسا نہیں ہے. وہ حکمی ناپاکی ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کو عبادات سے تھوڑا ریلیف دیا جاتا ہے کہ وہ عبادات ان کو معاف ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے، لیکن روزے ان کو پورے کرنے ہوتے ہیں بعد میں. اس کا اگر کوئی کھولنا چاہے یا نوٹ کرنا چاہے تو صحیح مسلم 763 میں ہے کہ روزے ان کو بعد میں ادا کرنے پڑیں گے، قضا دینی پڑے گی ان کی. دوسرا یہ کہ ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہاتھ پاؤں ناپاک نہیں ہوتے عورت کے، وہ صرف حکمی نجاست ہے اس کی. صحیح مسلم 689 ہے کہ حضرت عائشہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو. کہا میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی یہ ناپاکی کی حالت جو ہے اللہ نے کہا ہے وہ حکمی ہے عبادات کے لیے. پھر اینڈ پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اس چیز کو سمجھیں تو اس میں ان لوگوں کا ایک بہت بڑا رد ہے جو قرآن کی ان آیات سے اس چیز کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اینل سیکس بھی الاؤڈ ہے، اور وہ حالانکہ وہ بالکل منع ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. میں آپ کو بتایا تو ابھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہوا تھا اسی چیز کی طرف جانے کی کہا ہے کہ وہاں سے جاؤ پھر. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسرا ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو گمراہ لوگ ہیں اور اس سے الٹا میننگ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے کہا ہے تمہاری کھیتیاں جہاں سے جس طرح مرضی چاہے آؤ، تو مطلب اینل سیکس بھی الاؤڈ ہوگا. لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہ نے کہا ہے بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بیج بویا جاتا ہے. تو وہ جہاں بیج بونے کی جگہ ہے وہیں کا حکم ہے کہ جہاں سے چاہو آؤ. اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جہاں سے چاہو آؤ؟ اس کا شائع نزول حدیث میں ہمیں ملتا ہے. بخاری 4528 حدیث ہے. یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہی جو پڑھی ہم نے، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی سمجھتے تھے کہ اگر ہم پیٹ کے بل عورت کو لٹا کے اس سے مباشرت کریں گے تو بھینگا بچہ پیدا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد کر دیا ہے، اور اس چیز کی پوری اجازت ہے کہ آپ جس پوزیشن میں مرضی آئیں لیکن اپنی کھیتی کے رستے میں آنا ہے آپ نے. مطلب یہ پوزیشنز کی بات ہے کہ جس مرضی پوزیشن میں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں ایک حدیث میں ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد 2162 جس میں ٹوٹلی کلیئر الفاظ میں منع کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی دبر یعنی پخانہ کے مقام میں صحبت کرے اس پر لعنت ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جامع ترمذی 1165 اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کی دبر میں صحبت کرے. تو یہ بات پریٹی مطلب کلیئر ہے کہ اس بارے میں کس بارے میں حکم ہے. ایک پچھلی آیت کے بارے میں رہ گئی حدیث میرے سے، اس میں جو میں بتا رہا تھا کہ ناپاکی اور پاکی کا کیا تصور ہے. تو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری 297. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی. یعنی کہ یہ آپ نے بیوی کو اس طرح اچھوت نہیں کرتے نا، آپ اس کے ساتھ تعلق سے قائم کر سکتے ہو، جس سے منع کیا گیا اس کی ڈیٹیل آ گئی. اگلی آیت پڑھیں گے 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایسی قسم اللہ پہ نہیں کھانی جو آپ کو نیکی کے کام سے روکے.
کہ آپ کو اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا اللہ کی قسم اب میں اس بندے سے بات نہیں کروں گا جو آپ کا بھائی ہو، تو اس طرح کی قسمیں کھانا حرام ہے، منع ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کھا بیٹھا ہے اور اس کو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ قسم میں نے غلط کھا لیا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے اس نے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قسم توڑے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا، اور کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے کہ تم لوگ جو محمل قسمیں کھاتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، ایک یہ کفارہ۔ دوسرا بتایا یا انہیں کپڑے پہناؤ، تیسرا یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ قسم توڑنے کا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک؟ ہاں جی، ان چاروں میں سے کوئی ایک۔ پہلے جس کے پاس استطاعت ہے وہ پہلے والے کام ہی کرے گا، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ پھر روزوں پہ آئے گا۔ دین ہم آگے چلتے ہیں 225۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہ اس چیز کی طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے واللہ واللہ کہتے ہیں یا ان کے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ میں مواخذہ نہیں کروں گا، حالانکہ یہ عادت اچھی نہیں ہے ہر بات پہ قسم کھانا، لیکن جو آپ پختہ قسم کھاؤ گے نا اپنے ارادے سے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا مواخذہ ہے اور اس پہ کفار ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانے کا گناہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ بخاری 6675 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور قصداً جھوٹی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری 667 ریپیٹ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور قصداً جھوٹی قسم کھانا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 226 ہے، اور اس میں ہم قسم کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ یہ کبیرہ گناہ ان کے علاوہ بھی تو ہیں؟ ان کے علاوہ بھی ہیں، ہاں جی ہاں جی، مطلب یہ بھی ان میں شامل ہیں جو میں نے بتایا ابھی۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہ قسم کے ہی بارے میں ہی اللہ تعالیٰ مزید بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا، سوری یہ پڑھ لی ہم نے، آگے چلتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، میں مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی ہے اور یہ مختصر تفسیر ہے مکہ سے جو آتی ہے، اس میں بھی یہی ہے، اور ڈاکٹر اسرار کی بھی میں نے پڑھی تھی، میں آپ کو وہیں سے بتا رہا ہوں۔ اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ مجھے قسم کھا لیتا ہے کہ میں اب تم سے وہ تعلق قائم نہیں کروں گا، یہ آیت اس بارے میں۔ جس انسان نے 4 مہینے سے پہلے کی مدت رکھی ہے، یعنی 2 مہینے تک نہیں کروں گا تم سے میں، تو اس کے لیے وہ ہے کہ لازمی ہے کہ وہ پہلے اس کو پورا کرے گا، اس کے بعد تعلق قائم کرے گا۔ جس انسان نے اپنی قسم کھاتے ہوئے نا ٹائم ڈیفائن نہیں کیا، تو وہ بھی اس آیت میں آ گیا کہ 4 مہینے ہیں، اور اگر کسی نے 4 مہینے سے زیادہ ہی قسم کھا لی تھی تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ بھی 4 مہینے تک ہے۔ یہ اپر لمٹ اللہ نے بتا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ الگ نہیں رہ سکتے۔ اس کی ایکسپلینیشن آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے 227۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ وہ اپنی بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا۔ 4 مہینے گزر گئے ہیں، اب اس کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، ایک یہ کہ یا تو اس کو طلاق دے دے گا، دوسرا یہ کہ وہ اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے گا، ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اس میں ہاں جی، اگر وہ قسم توڑ دے تو اس کو کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اچھا جی، اگلی 5 آیات جو ہیں وہ طلاق کے کانسیپٹ کے بارے میں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی دستور کے مطابق حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، ہاں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم طلاق کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ طلاق بے شک اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ سب سے زیادہ چیز یہ ہے، لیکن طلاق جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے اور رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح طلاق بھی ایک بہت پاورفل ٹول اللہ نے دیا ہے انسان کو، اور ایسا بالکل پاسبل ہے کہ دو جو انسان ہیں وہ نیک ہوں اور سب کوئی میں خرابی نہ ہو لیکن آپس میں کمپیٹیبل نہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ایک پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کا ہمیں سہولت دیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طلاق کا کیا سین ہے۔ تو طلاق کے بارے میں جامع ترمذی 1184 میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے، نکاح، طلاق اور رجوع، طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر مذاق میں بھی آپ کہہ دو تو ہو جاتی طلاق، اس لیے اپنی بیوی سے کھیلنا نہیں چاہیے ان الفاظ کر کے طلاق، مطلب یہ الفاظ آرام سے مطلب سوچ سمجھ کے ادا کرنے والے ہیں۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی، طلاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض احکام بھی بتائے ہیں کہ طلاق آپ نے کب دینی ہے، یعنی آپ منہ اٹھا کے کبھی بھی طلاق نہیں دے سکتے، حالانکہ طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے علاوہ طلاق دیتے ہو تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی اور گنہ گار ہوگے۔ 65:1 قرآن کی آیت ہے، چیپٹر 65 کی ورس 1، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ طلاق آپ نے کب دینی ہے۔ اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ آگے جو پورشن آیت کا ہم بعد میں پڑھتے ہیں، وہ آگے آ رہی ہے بات۔ تو عدت کے آغاز میں طلاق دینی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمیں اس کی ڈیٹیل حدیث سے بھی ملتی ہے اور میں تفسیر سے بھی وہ لے کے آیا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ بخاری 4908 میں اس کی ایکسپلینیشن ہے اس آیت کی۔ اچھا جی، انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائیں، یعنی پیریڈ سے، پھر پیریڈ دوبارہ آئیں اور پھر وہ اس سے پاک ہو جائیں۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی، یعنی طہر کا زمانہ کہا جاتا ہے، پاکی کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں۔ بس یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں، جس کا ابھی ذکر ہے عدت سے شروع میں۔ اب یہ سین ہے کہ طلاق اس کی مصلیت اگر ہم سمجھیں، پیریڈ میں آپ نے طلاق نہیں دینی۔ اس سے یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ نے سیکشول انٹرکورس کیا تھا اور اگر وہ آپ کی طلاق آپ نے دے دی اور وہ پھر پریگننٹ ہوگی تو پھر مسئلہ آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ہم بستری کی بھی ہے اور اس حالت میں آپ نے طلاق دے دی تو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی طلاق کی عدت گزرے گی، 3 مہینے بعد پتہ لگتا ہے پریگننسی کا، تو پھر طلاق ہوگی تب تک، کیونکہ اس کی عدت اور طرح سے ہوتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں طلاق دینی ہے کہ وہ پیریڈ اس کو آ جائیں ایک، اور اب وہ پیریڈ ختم ہو جائیں اور اب آپ نے سیکشول انٹرکورس نہیں کرنا، پھر آپ نے سوچ سمجھ کے طلاق دینی ہے اگر آپ نے دینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے طلاق تو ہو جائے گی لیکن آپ گنہ گار ہوں گے۔ اچھا جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عدت کا ٹائم بتایا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدت کن عورتوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو جو پریگننٹ عورتیں ہیں نا، ان کے لیے یہ نہیں ہے، ان کی عدت کا ٹائم ان کی پریگننسی کے اور ہونے تک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات مس ہو گئی پیچھے کہ حالت طہر میں آپ نے طلاق دینی ہے، یعنی پیریڈ آ کے ختم ہو جائے جو میں نے بتایا، اور ہم بستری کیے بغیر، یا اس حالت میں کہ بیوی کا جو ہے پریگننسی ہے نا وہ ظاہر ہوگی، اس حالت پہ آپ نے طلاق دینی ہے۔ مزید احکامات ہم پڑھتے ہیں، آگے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ پریگننٹ جو بیوی ہے اس کے لیے 3 مہینے نہیں ہے،
عدت کا وہ پیگننسی کے اوور ہونے تک ہے. اور جو ورجن عورت ہے جس کو کہ ہاتھ لگائے بغیر یعنی سیکشول انٹرکورس کے بغیر طلاق ہو گئی ہے, جی رخصتی کے بغیر یا سیکشول انٹرکورس کے بغیر, تو اس کا حکم ہے قرآن چیپٹر 33 ورس 49 میں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی آپ نے اگر سیکشول انٹرکورس سے پہلے طلاق دی ہے تو کوئی عدت نہیں ہے اس کی, وہ اسی ٹائم چلی جائے گی. اور تیسرا تو ہم سمجھتے ہیں یہ بات کو کہ یہ جو آیت ہے یہ سیکشولی ایکٹیو خواتین کے لیے ہے جو کہ اپنے خاوند سے ہم بستری وغیرہ میں انوالوڈ ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک انتظار کریں گی. پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے 3 مہینے ہیں, ہاں جی 3 مہینے ہیں, 3 حیض نہیں ہیں. یہ مدودی صاحب کی تفسیر میں بھی لکھا ہے اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے جی ان کی عدت ہے, لیکن 3 مہینے ہیں, 3 حیض نہیں ہیں, کیونکہ حیض کا حساب اور ہے, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں. 3 مہینے سے حیض کسی کے ڈیلے ہو جائیں اگر, ہاں جی وہ ان کے 3 مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے. پھر جو جن کا حیض آنا بند ہو چکا ہے ان عورتوں کا 3 مہینے عدت ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے عدت سمجھ لی, طلاق سمجھ لی, جو آیا تھا اس کا ذکر. عدت کے بعد ہوگا کیا؟ عورت کو طلاق ہو گئی ہے, وہ عدت میں ہے. عدت کے بعد وہ رہے گی کہاں پہ؟ اس بارے میں ہمیں احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. چیپٹر 65 ہے, ورس نمبر 1 ہے قرآن کی. اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پہلے والا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا, آگے پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو, نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہاں اور یہ بات اور ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. یعنی جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو عورت ہے وہ مرد کے گھر ہی رہے گی, اس کی رہائش اور اس کا جو خرچہ ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے, مرد نہیں اس کو پرووائڈ کرنا ہے جب تک وہ عدت میں ہے. اب جیسے ہمیں پیچھے بات کی کہ پریگننٹ عورتوں کی عدت پریگننسی اوور ہونے تک ہے, تو وہ تب تک رہے گی اس کے گھر جتنی اس کی عدت کا ٹائم پیریڈ ہے. طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ اس کے گھر رہے گی اور اس کا خرچہ اور اس کی رہائش مرد کی ذمہ داری ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیا سین ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے حکم جو آگے بتایا ہے کہ تم نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. ایسا حکم, یہ حکم اس لیے آیا اس کو گھر رکھنے کا کہ اس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے کہ شاید وہ رجوع کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو انشور کرنا چاہ رہا ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے وہ برقرار رہے. حد درجے تک اللہ تعالیٰ کی یہی کوشش ہے, اور اسی طرف ہمیں بھی حکم ہے. تو گھر رہنے کی مصلحت اس کو رکھنے کی یہی ہے کہ شاید رجوع ان کا ہو جائے. اور رجوع یہ ہے کہ میں کو پہلے حدیث یہ مذاق میں بھی ایون ہو جاتا ہے. رجوع یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم صلح سے رہ لیں گے, تو وہ واپس ان کی طلاق واپس ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک طلاق اپنی یوز کر چکا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک طلاق اس کی یوز ہو گئی ہے 3 میں سے, لیکن رجوع کا اس کو پاس ہے چانس. وہ بات اینڈ پہ بات کرتے ہیں, اینڈ پہ میں رکھا ہوا ہے اس میں. اچھا ہاں جی, ایک بار طلاق بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے, اس میں وہ پھر عدت میں بیٹھے گی. 3 والی بات ہے نا, ہم اینڈ پہ آتے ہیں اس کی طرف, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے یہ تو سمجھ لیا. آگے ایک اور حدیث ہے اس فیور میں, مسلم کی 3708. اچھا جی, فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے, انہوں نے ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں. آپ نے فرمایا اس کے لیے نہ رہائش ہے اور نہ خرچ. جس عورت کو پہلی یا دوسری طلاق ہوئی ہے وہ تو مرد کے گھر رہے گی کیونکہ رجوع کا چانس ہے. اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو رجوع کا چانس اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. اب نہ اس کی رہائش اور نہ اس کا خرچہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اب کہیں اور رہے گی جا کے اپنے عدت کی صحیح مسلم 3708. فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے, انہوں نے ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں. آپ نے فرمایا اس کے لیے نہ رہائش ہے اور نہ خرچ, یعنی مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں, اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی. حضرت سنن نسائی 3432. حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, میں آل خالد میں سے ایک عورت ہوں, میرے خاوند نے مجھے آخری طلاق بھیج دیا, یعنی 3 طلاقیں ہوگی. میں نے خاوند کے گھر والوں سے اپنے لیے رہائش اور اخراجات طلب کیے تو انہوں نے انکار کر دیا. خاوند کے گھر والوں نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول, اس کے خاوند نے اسے 3 طلاقیں بھیج دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخراجات اور رہائش تو اس متعلقہ عورت کو ملتے ہیں جس کے خاوند کو اس سے رجوع کا حق ہے,
یعنی پہلی اور دوسری کے بعد. تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا, تو وہ رہائش بھی نہیں دے گا اور خرچہ بھی نہیں دے گا, وہ کہیں اور رہے گی. یہ تو ہم نے سمجھ لیا. اب طلاق کے بعد عدت میں وہ رہے گی کہاں, ٹھیک ہے, یہ 3 مہینے جس کا ذکر ہے کہ کہاں رہے گی. اب ہم دیکھتے ہیں عدت گزر گئی ہے, اس میں رجوع بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کرے گی. اس میں 2 آپشن ہے اس کے پاس. ایک یہ ہے کہ یا وہ کسی اور سے نکاح کر لے, ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اسی مرد سے واپس نکاح بھی کر سکتی ہے. اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیپٹر 2 ہے اور ورس 232 ہے. یہ ہم آگے پڑھنے بھی والے ہیں. اگر عدت ختم ہو گئی اس نے 2 طلاق دی ہیں, 2 طلاقیں دی ہیں تو ختم ہو جائے گا, پھر بھی طلاق ہو جائے گا. ہاں, پھر نکاح ٹوٹے گا, نکاح کر سکتے ہو دوبارہ. یہ اسی کے بارے میں آ رہا طلاق ہے. نہیں ہوئی. تیسری طلاق, ہاں جی, حق مہر تو واپس لے ہی نہیں سکتے. حق مہر جو مرد نکاح سے پہلے دیتا ہے وہ تو واپس لے ہی نہیں سکتا, وہ ہم پڑھیں گے. ہاں, وہ تو اس کو جو حق مہر ہے وہ نکاح کے لیے شرط ہے, وہ تو نکاح سے پہلے دینی چاہیے, اور نکاح کے لیے دینی چاہیے. ہاں, وہ اس کا ہے, اس کو ملے گا. عورت کا ہے, عورت کا ہے. اچھا جی, یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. 232 آیت ہے سورہ بقرہ کی, کہ وہ جو عورت ہے واپس اگر عدت گزر گئی ہے, اب طلاق ہو گئی ہے وہ پوری, اب واپس اس سے نکاح دوبارہ کر سکتی ہے. یہ آیت ہے, اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یعنی یہ شرط ہے کہ وہ رضامند ہو جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہم صلح سے رہیں گے, تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اور اسی کی ایکسپلینیشن میں حدیث ہے بخاری 5331, ہم پڑھتے ہیں. اچھا جی, موکل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھی, پھر انہوں نے انہیں طلاق دے دی. اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری. عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے ہی پھر موکل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. موکل جو ان کے بھائی تھے ان کو بڑی غیرت آئی. انہوں نے کہا جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجوع کر لیں, لیکن ایسا نہیں کیا, اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے. چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان حائل ہو گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, کہ جس کا ترجمہ ہے, اور جب اب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکے ہیں تو تم انہیں مت روکو کہ وہ اپنے خاوند سے نکاح کر لیں, آخر تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. یعنی اکثر یوں ہوتا ہے کہ بھائی آ جاتے ہیں بیچ میں, کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے دینا دوبارہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حق نہیں دیا, بیچ میں آنے سے منع فرمایا گیا کہ ان کو نہ روکو, کر لیں واپس نکاح کرنا چاہتی ہیں. اچھا جی, جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 228, اس میں آگے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں کہ انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں عورتوں کے لیے. یعنی انہیں اگر طلاق ہو گئی ہے اور اب ان پہ یہ حرام ہے کہ وہ چھپائیں, اگر ان کو پریگنینسی ہو گئی بھی ہے تو وہ یہ بتائیں نہ, کیونکہ پریگنینسی کی عدت اس کے پریگنینسی کے ختم ہونے تک ہے. تو اگر وہ چھپا لیتی ہیں کہ ہم پریگننٹ ہیں, یہ چیز چھپا لیتی ہیں, تو یہ غلط ہے, کیونکہ وہ پھر عدت سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے عدت کو. 3 مہینے کی وہ کہے میری عدت پوری ہو گئی, یا یہ کہ اس کو 3 ابھی آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, پیریڈس, اور وہ کہتے ہیں مجھے آ گئے ہیں جلد بازی میں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس جانا چاہ رہی ہے, رجوع کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ اس چیز کو چھپا لے کہ 3 ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہے ابھی نہیں ہوئے 3, اس کو 3 ہو چکے ہیں. تو اس بارے میں منع اللہ نے کیا ہے, جو تمہارے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپانے کا حق نہیں ہے, اس کو بتانا ہے واضح, تاکہ عدت کا شمار صحیح طریقے سے ہو سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس ٹاپک سے علیحدہ ایک آیت آئی ہے, لائن آئی ہے بڑے مزے کی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور عورتوں کے بھی دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں. اگلی لائن اگر ہم پڑھیں, کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے. اب بعض تفاسیر میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے ہاں مردوں کو ان پر فضیلت ہے, لیکن اگر ہم عربک دیکھیں تو لکھا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ والی جو ٹرانسلیشن ہے زیادہ عربی کے قریب ہے, کہ مردوں کا ان کے مقابلے کچھ درجہ یا ایک درجہ بڑھا ہوا ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں کہ درجہ بڑھا ہوا کس چیز میں بڑھا ہوا ہے, تو پیچھے ہی اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ذمہ داریاں ہیں. یعنی مردوں کا درجہ جو بڑھا ہوا ہے وہ حقوق میں بھی بڑھا ہوا ہے اور ذمہ داریوں میں بھی بڑھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ صرف حقوق میں بڑھا ہوا ہے, بلکہ ان کا درجہ بڑا ہی اس لیے ہوا ہے حقوق میں کہ ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. اور یہ بات کیونکہ اسلام دین فطرت ہے,
ٹھیک ہے. اسلام آپ انسان کی ہیومن نیچر کے اکارڈنگ ہے, بالکل آپ کی ہیومن نیچر کے اگینسٹ نہیں جائے گا. تو یہ ہیومن نیچر ہے, یہ بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ مرد جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے عورت سے. نان نفقہ اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے, جہاد اس کی ذمہ داری ہے, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ایک درجہ بڑا ہوا حقوق میں بھی اس کا ہے اور ذمہ داریوں میں بھی اس کا ہے. عورت کے اوپر نان نفقہ نہیں ہے, مرد کے اوپر ہے. جہاد نہیں ہے, مرد کے اوپر ہے. اسی لیے کچھ حق بھی اس کو زیادہ ہے. اچھا جی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت 229. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے, اور تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو. وہ آپ کی والی بات آ گئی. ہاں یہ اور بات ہے, پہلے یہاں تک سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, یعنی جن طلاق کے بعد عورت نے 3 مہینے عدت میں اس کے گھر رہنا ہے اور وہ سب جس میں رجوع کا چانس ہے, وہ 2 دفعہ ہی ہے. اگر تیسری طلاق ہے تو پھر وہ سین نہیں ہے. تیسری طلاق کا مطلب یہ 2 دفعہ ہونے کے بعد یا تو آپ اس کو رکھو گے اب اپنے پاس, اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت آپ کے پاس سے چلی جائے گی, وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم آگے اگلی آیت میں آتا ہے. ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمہیں یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ بھی تم نے اس بیوی کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو. اگر حق مہر بھی اس میں آ جاتا ہے, تحائف بھی, ہدیہ ہم نے پڑھے تھے پچھلے سیشنز میں شیر خان کے گھر کہ فدیہ کیا ہوتا ہے, ہدیہ کیا ہوتا ہے, گفٹس آپ واپس نہیں لے سکتے عورت سے, یہ حرام ہے مرد پہ لینا واپس, کیونکہ ایک صاف الفاظ ہے تمہیں حلال نہیں واپس لینا. آگے لکھا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو, اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے اگر کچھ دے ڈالے اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حق دیا نا خلا کا, اس بارے میں بات ہے. اس کی تفسیر ابن کثیر سے اور یہاں سے اور کیا کہتے ہیں مودودی صاحب کی تفسیر سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے. یعنی اگر مرد کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی, ان کا نہیں چل رہا سسٹم, تو عورت کو بھی اجازت دی گئی ہے خلا رکھنے کی. یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں کہ عورت کچھ اس کو مال دے کے اپنی جان چھڑا لے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں ہی طے کر لیں, عورت کہے میں تمہیں اتنا مال دیتی ہوں مجھے چھوڑ دو, کھلا دے دو, تو وہ یوں ہو جائے گا. اگر عورت ظالم ہے یا کچھ ہے, وہ نہیں اس طرح اس چیز پہ آ رہا, تو عورت اس چیز کو کورٹ میں لے کے جائے گی اور کورٹ فیصلہ کرے گی کہ عورت کچھ مال اپنا دے دے اس کو, اور پھر ان کا خلا ہو جائے گا. یہ خلا کے بارے میں احکام آ گئے اس میں. قاضی جج جیسے اسلامک اسٹیٹ میں جج ہوتا ہے نا, قاضی جج ہوتا ہے, ہونا تو وہ مفتی چاہیے, لیکن ہے یا نہیں اب وہ تو الگ ڈبیٹ پڑے گی. مطلب ہونا اس کو علم دین والا ہونا چاہیے تھا, تبھی اس کو حکمت بتاؤ میں. جو عورت کھلا لے لیتی وہ طلاق کو کھلا ایک ہی ان کی ہے اس پر کھلا عورت لیتی ہے لیول کا, اس کے بعد یعنی جو ختم ہو جاتا ہے اس کے اس کے بعد یعنی کہ وہ ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. جی نکاح ختم. اس کو مرد پر کچھ نہیں لازم ہوتا اس کو دینا, ایسا سین ہے. ہاں یہ اس میں آیا نا کہ عورت دیتی ہے کچھ مال, یا وہ آپس میں, ہاں اس میں ہے نا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے, تو عورت کچھ نہ کچھ مال اس کو دے دیتی ہے. وہ خدا ہاں لیکن یہ مت سمجھنا کہ حق مہر بھی نہیں دینا. حق مہر تو نکاح کی شرط ہے, وہ تو لازمی اس نے دینا ہے. حق مہر دیتے ہیں تو وہ بیوی حلال ہوتی ہے. یہ سین ہے. آگے ہم طلاق کے بارے میں پھر بات شروع ہو رہی ہے, ہم پڑھتے ہیں. حدیں مطلب جو حدیں قائم نہ رکھ سکے, یہی حدیں کہ جس طرح کہ اگر عورت لینا چاہ رہی ہے اور مرد اس کو ایسی چیز اجازت ہی نہ دے, اس کو ظلم کر کے اپنے پاس رکھ لے, تو یہ اللہ کی حدیں وہ تجاوز کر رہا ہے نا. کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ وہ دونوں کی رضامندی سے چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے جبر کر کے قید کر لے, یوں نہیں چل سکتا. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں, اور یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ پیچھے سے جتنا بھی پڑھا ہے کہ 3 حیض تک رکنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں ساری, ان کو انشور کرنا ہے ہم نے. اچھا, یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں
ذکر آیا ہے کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، تو اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں. اس میں ایک اختلافی پہلو والی بات ہے. سب سے پہلے تو جس میں اختلاف نہیں ہے وہ میں بات آپ کو بتایا تو سنن نسائی 3530، 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک مجلس میں دے دینا، یہ ہوتی ہیں 3 مانی جاتی ہیں یا 1 مانی جاتی ہے. اس پہ اختلاف ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن جس چیز پہ اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے اور حرام کام ہے. سورہ نسائی 3430 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں. آپ غصے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے طلاق کو پراپر یوز کرنا ہے، اس کو مس یوز نہیں کرنا. کیونکہ تب لوگ روز زمانے کے لیے ہزار بار طلاق بھی دے رہے تھے، 1000 بار طلاق، یہ طلاق وہ طلاق. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کھیلنے والی بات ہے یہ. آپ نے طلاق کو اگر یوز کرنا ہے تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات بتائے ہیں کہ کیئرفلی بیٹھنا ہے، حیض کے دن نہ ہو، مباشرت نہ کی ہو، پراپر یوٹیلائز کرنا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہو تو یہ حرام کام ہے، گناہ ہے. ایک طلاق میں مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا. اب ہم اس پہلو پہ کی طرف آتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 کاؤنٹ ہوتی ہیں یا 1 کاؤنٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی بات اس پلیٹ فارم سے نا مطلب جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہاں ہم اپنے آپ کو جو بھی آ کے پڑھاتا ہے سب اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ حدیث نمبر یہ ہے اور یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے، لیکن فتویٰ آپ نے اسکالر سے لینا ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں. لیکن جتنا مجھے نالج اس بارے میں گین ہے وہ میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا. ڈاکٹر اسرار کی بھی یہ رائے ہے، اس کے علاوہ مودودی صاحب کی اگر آپ تصحیح پڑھیں اس میں بھی یہ رائے ہے. اور اسی رائے کی فیور میں نا احادیث میں آپ کو بتایا کیا ہیں. مسلم کی حدیث ہے 3674. گم گئی یار، کھولی ہے کسی نے تو کرا دیں. اچھا جی اس میں ہے کہ ابن حریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کسان سے خبر دی کہ ابن عباس سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 3 سالوں تک طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا ہاں. اگلی حدیث پڑھتے ہیں پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کیا بات ہو رہی ہے. اگلی حدیث ہے 3673، اس سے 1 نمبر پیچھے. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا. اگر ہم اس عجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو شاید وہ تحمل سے کام لینا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے اسے ان پر نافذ کر دیا، یعنی اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے لگے. اب یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے شروع کے 3 سالوں میں 3 طلاقیں جو بندہ ایک مجلس میں دے دیتا تھا تو وہ لوگ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے. یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ بیان کیا. وہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ تمہاری کیا نیت تھی، 3 کی نیت تھی یا 1 کی؟ اگر وہ کہتا تھا 3 کی نیت تھی تو وہ 3 مان لیتے تھے، اگر کہتا تھا 1 کی نیت تھی تو اس کو 1 مانتے تھے. لیکن اس چیز کو نا لوگوں نے بہت زیادہ مس یوز کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر نے اس چیز کو بدل دیا اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا اس کو ریموو کر دیا. انہوں نے کہا کہ 3 ہی مانی جائیں گی چاہے جس نیت سے بھی دی ہیں. اسی لیے اب حضرت عمر کا جو یہ عمل ہے نا یہ ہم پہ لازم ہے. اس کی فیور میں ہمیں احادیث ملتی ہیں. ابن ماجہ 42، ترمذی 2676، ابو داؤد 4607. یہ ریکارڈنگ میں بھیج دیں گے تو آپ دیکھ لینا، میں گھر جا کے بھیج دوں گا. ہاں میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. تو اس میں ان احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی، بلکہ پڑھ لیتے ہیں ہم ایک اچھا رہے گا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا تھا. اچھا ابن ماجہ 42 میں ہے. ہم اس کو سمجھ لیں کہ حضرت عمر کا یہ عمل جو ہے کیا یہ نعوذ باللہ بدعت ہے اسلام میں، انہوں نے چینجنگ کیا، یہ کیا ہے؟ تو ہم سمجھ لیتے ہیں ان حدیث کے ذریعے. ابن ماجہ 42، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے دل لرز گئے اور آنکھیں ڈب ڈبا گئیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے تو رخصت ہونے والے شخص جیسی نصیحت کی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں. یعنی یہ اللہ کے نبی کی آخری کچھ وصیتیں ہیں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور امیر یعنی سربراہ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. ان قریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کو پکڑنا لازم ہے تمہارے لیے. اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھو اور دین میں نئی باتوں یعنی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نبی بتا گئے ہیں کہ جو میرے خلفائے راشدین فیصلہ کریں گے وہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے. آپ نے اللہ کے نبی کی اور ان کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ چاروں جو ائمہ ہیں امام شافعی، حنبلی، مالکی اور ایک اور ہیں حنفی، چاروں جو مذہب ہیں وہ اس پہ اگریڈ اپون ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں. امام ابن تیمیہ اس پہ اگریڈ اپون نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو ویوز بتا دیے ہیں، فتویٰ کسی کا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اور سورس بتا دیا آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو بس میرا یہی کام تھا یہاں پہ. تو حضرت علی تک جو حکم دے کر گیا میں وہ ہم پر بھی لازم ہے. جی اسی طرح سے چاہے وہ پیچھے سے تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا کر رہا ہے. کس بات کو؟ مطلب کوئی پہلے کوئی اور حکم دیا ہو بعد میں تھوڑا سا وہ حکم چینج ہو. وہ اصل میں یہ ہے کہ 180 ڈگری نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا تھا، اب اس بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو حضرت عمر نے ختم کر دیا. وہ یہ ہے اور ان کی سنت ہم پہ لازم ہے احادیث سے. ہاں تراویح بھی انہوں نے شروع کرائی، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے، وہ ابھی تک چل رہی ہے. بالکل بالکل. اور میرے خیال سے جو اذان میں الفاظ آتے ہیں نیند والے کہ الصلاۃ خیر من النوم، وہ بھی انہوں نے شامل کرائے، تو وہ دین کا حصہ مانے جائیں گے. آگے ہم چلتے ہیں، لاسٹ آیت ہے 230. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. اس بات کو پڑھ کے آپ لوگوں کے ذہن میں حلالہ کا لفظ آیا ہوگا. حلالہ جو ہے نا وہ ایک لعنتی کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے اس پہ لعنت فرمائی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے 10020. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والیوں یعنی وہ جو ٹیٹو بناتے ہیں، افریقن بناتے ہیں، گودنے والیوں، گدوانے والیوں پر، بال جوڑنے والیوں پر، بال جڑوانے والیوں پر، حلالہ کرنے والے پر، اس پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے، سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر لعنت کی ہے. ایک اور وہ نا ہیومن ہیئر کی ایکسٹینشن لگاتے ہیں جو وہ منع ہے. جی بالکل. مسند احمد 10020 جی 10020. اچھا ایک بات تو میری سمجھ آ گئی کہ حلالہ کرنا حرام ہے. حلالہ اگر کسی کو نہیں پتا بتا دوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں عورت کو ہو گئی ہیں، اب وہ کیا کرتی ہے کہ کسی مرد سے کہتی ہے کہ، یا وہ لوگ اس کے گھر والے جو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر واپس طلاق ہوگی اور پھر واپس وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائے گی. تو یہ حرام ہے، لعنت دی گئی اللہ جان کی کرنا. جی جان، مطلب اس جو جان بوجھ کی عمل کیا جاتا ہے اسی کو حلالہ کہتے ہیں، اسی کو حلالہ کہتے ہیں. میں بتا دوں کیا بات ہے. اب سین یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر عورت کو ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے نا دوبارہ اسی مرد سے، اچھا 3 طلاقیں اگر ہو گئی ہیں نا تو عدت نہیں ہے، ہم پیچھے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فوراً اس کے گھر سے چلی جائے گی. عدت نہیں ہے اس پہ، عدت ہوگی، عدت ہوگی، رجوع نہیں ہو سکتا. عدت وہ کہیں اور گزارے گی. جو فاطمہ بنت قیس کی ہم نے حدیث پڑھی ہیں انہیں کی حدیث میں ہے 3708 مسلم 3708. بلکہ ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں، آپ گھر جا کے دیکھ لیجیے گا کہ تیسری طلاق کے بعد جو عورت ہے وہ فاطمہ بنت قیس کو 3 طلاقیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے پھر اپنی جو عدت ہے وہ وہاں نہیں گزاری تھی. اللہ کے نبی نے ان کو کسی اور کے گھر بھیج دیا تھا جو نابینا تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھروں نے کہا تھا رہ لیں. تو 3 طلاقوں کے بعد
رجوع کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن عورت پھر بھی 3 حیض ادھر بیٹھے گی. اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کا جو خرچہ ہے وہ مرد دے گا اس کو، ٹھیک ہے، رہائش کا خرچہ پریگننٹ اگر ہے. اور یہ ہے کہ ہاں وہ اب اگر عدت ختم ہوگی نا اس کی، تو وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی واپس اسی اپنے بندے سے، اسی بندے سے. اب اس پہ لازم ہے جو ہم نے یہ ابھی آیت پڑھی ہے قرآن سے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. اب اگر وہ مرد بائی چانس ان فیوچر اس کو طلاق دے دیتا ہے نا، یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بائی چانس، تو پھر ایک اور شرط ہے کہ ان دونوں کو یہ امید ہو کہ وہ میل جول کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں واپس، ٹھیک ہے. اس میں ایک اور شرط ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسلم 3531 کہ اس طرح سے جب عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں، وہ کسی اور مرد کے پاس چلے گی، اس نے نکاح کر لیا ہے کسی اور مرد سے. اب اگر وہ مرد اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس سے پہلے اس کو طلاق دیتا ہے نا، تو وہ واپس اپنے پرانے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ اس کے لیے لازم ہے کہ اب وہ سیکشول انٹرکورس اس کا ڈیولپ ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، صحیح مسلم 3531. اس کے بعد ایک اور آدمی نے اس سے نکاح کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی، تو اس کے پہلے شوہر نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ دوسرا خاوند اس کی وہی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھی. تو بس آج کا یہی تھا لیکچر، 44 منٹ سے پورا ہو گیا. اگر کسی بھائی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے، کویشچن پوچھنے ہیں، اپنا کسی کو اختلاف ہے، مزید ڈیٹیل بیان کرنی ہے، تو 5 منٹ کی بریک ہے. اس کے بعد آپ لوگ اچھا اس بریک کے دوران جو جانا چاہتا ہے ڈسکشن میں نہیں بیٹھنا چاہتا تو پوری اجازت ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، بے شک جائیں. اور جو بیٹھنا چاہتا ہے ڈسکشن کے لیے وہ بیٹھیں. اوکے جی، شکریہ.